یاد کرتا چلوں کہ ہم نے یہ ہفتہ بدھ ہم نے بائیکاٹ کا ہفتہ بنایا تھا. انشاءاللہ ایک ہفتے کا مزید ٹائم لمبا کر رہے ہیں. انشاءاللہ اگلے جمعے تک, یعنی کہ ایک جمعہ ہے اس سے اگلے جمعے تک بائیکاٹ ہوگا. اور اس جمعے میں تمام مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ آپ کا ہم سے اختلاف ہو سکتا ہے, وہ جس طرح سے مرضی کریں, ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں, آپ ہماری بات نہ مانیں, لیکن کم از کم ہر امام اپنی مسجد کے باہر کھڑے ہو کر اپنے نکلنے والے نمازیوں کو تو یہ کہہ سکتا ہے نا کہ بھائی یہ ساری یہودیوں کی چیزیں چھوڑ دو, تمہارے پیسوں سے فلسطینیوں کے اوپر گولیاں برستی ہیں, خدا کے لیے پاکستانی اور اسلامی چیزوں کے اوپر آ جاؤ. اور اگر گزارا نہیں ہوتا تو یاد رکھنا, اگر تم کہتے ہو کہ اس کے بغیر گزارا نہیں, اس کو چھوڑ دو, قیامت والے دن حوض کوثر پر حضور سے پیالہ جام کا لے کر دینا ہمارا کام. کیا بات ہے یار کہ ہم ایک چیز بھی نہیں چھوڑ سکتے, اور دعویٰ عشق رسول اتنا بڑا کہ جناب ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. یہ تو چھوٹی سی بات ہے ان کی مصنوعات چھوڑنا. اور یہ تمام علماء کی ذمہ داری ہے اور قوم کی بھی ذمہ داری ہے. جتنی علماء کی ذمہ داری ہے اتنی ہی تاجران کی ذمہ داری بھی ہے, اتنی ہی جناب انڈسٹریلسٹ کی ذمہ داری ہے, اتنی ہی جناب وکیل کی ذمہ داری ہے, اتنی ہی ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے کہ صبر شفاعت میں نہیں حضور کسے قیامت والے دن. یہ اصل صرف لینے کا انشاءاللہ اسی تو پہلے ہی حاضر ہیں کہ دوسرا شفاعت لینے کا اپنے حصے کا ہر کوئی کم کرے اور اپنے حصے کی ساری چیزیں چھوڑ دے. اور اگر چھوڑ دے گا تو پھر یاد رکھنا کہنے پاکستان کی معیشت کی بہتر ہو سکتی. میں کہ کوکا کولا, یہ جڑیاں پیپسی, یہ سارا کچھ میکڈونلڈ بند کر دیے نا, ادھی معیشت تو ویسے ٹھیک ہو جائے. ادھی معیشت ویسے تو انہوں کا کباڑا نکل گیا الحمدللہ, اور مزید نکلنے واسطے تیار ہے. صرف قوم تھوڑی جی اور مزید زور لاوے. اور جڑا جا رہے ہوئے جناب اس دروازے نو انہوں کمی یار ایک باری خیال تک کر, انہوں کٹتے ہوئے بچے کا خیال کرنا ہے, انہوں نے بھیجے اور مغز نکل جائے تصویر میں کہ خیال کرنا ہے. ایک باری اپنے بچے نے بھی سوچ رہا ہے, اے یاد رکھیں کہ جناب انہوں تے آگ برس رہی, اے دل کا لیام نداولھا بین الناس, ایک کل آگ ساڑھے گھر بھی آ سکتی. اور جس درمیان اسی بیٹھے ہوئے نا, بابا جی کہتے سن ساڑھی کا جناب حدود عربی بڑا عجیب ہے, ادھر ہندو ہے اور ادھر وہ جناب دوسرے ہیں, وہ سانو ویسے پسند نہیں کرتے, اور ادھر ہیں سارے اسی ساڑھے تو نسل کا راہ بھی کوئی نہیں ہے. اس واسطے آج موقع ہے کہ امت نال کھڑے ہو جاؤ, کل تہاڈے تے کوئی مشکل وقت آئے تو ساری امت تہاڈے نال کھڑی ہوگی. آج موقع ہے کہ سارے کھڑے ہو جاؤ اور پوری دنیا میں پیغام دو کہ جناب ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل سے کے ساحل سے تا بخا کے کاش تک. بس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم, میں غزوہ خیبر کی بات کر رہا تھا, بات دائیں بائیں نکل گئی. غزوہ خیبر حق تو نہیں گئے, رسول اللہ, یہ آپ نے یاد رکھا ہوا ہے, رسول اللہ. غزوہ خیبر ہو گیا, اور خیبر والے دن قرآن کہتا ہے ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. کیوں جناب قرآن کہنا ہے میرے حبیب اسی تہاڈے غلاموں نے چھوڑ کے رکھ دیتا, ہلا کے رکھ دیتا, اور جناب اگر انہاں دے منہ بڑے ہوتے انہاں دے دن پار آ جاتے. ادھروں ٹھنڈی ہوا چل رہی, ادھروں 10,000 کا لشکر جناب مدینہ پاک کے دروازے تھے, ادھروں خندق بھی کھودی ہوئی, مٹی کے ٹوکرے بھی جناب موٹے ہوتے چائے ہوئے, اور سارا کچھ ہویا. ادھر جناب کھان واسطے بھوک نال یہ حالت ہے کہ پیٹ زمین نال پتھر پیٹ تے بدے ہوئے, اور حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ سردی اتنی سی کہ کوئی کپڑا تانتے نہیں سی, میں زمین کے نال چمٹا ہوا ایسا کہ مجھے زمین کی حدت ملے. اور اس حالت کے اندر میرے حبیب اسی تہاڈے غلاموں نے چھوڑ کے رکھ دیتا, لیکن جب مشکل آئی تو اے نہیں کیا کہ مروا دیتا سانو ایک کیتا کیا ھذا ما وعد اللہ ورسولہ وصدق اللہ. جب مشکل پڑی میرے حبیب کے غلاموں نے پھر کی فرمایا صحابہ نے, انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول نے اپنا سچ وعدہ سچ کر دکھایا, یہی تو اللہ رسول کا وعدہ سی. اور جب ہویا اور ادھر جناب عمر بن عبد ود وہ خندق کراس کر کے آ گیا, اور خندق کراس کر کے آ کے انہیں جناب پکاریا, انہیں کہا ہے میرے مقابلے کو یہاں والا. عمر بن عبد ود اسی جڑا 4,000 کے مقابلے کلا ہوندا سی, اتنا بڑا پہلوان. جب انہیں پکاریا کہ حضرت مولا کائنات کے حضور امام المشرقین والمغربین. اگر میں تھوڑے کو ایک سوال کرنا تو ذرا ذہن حاضر رکھنا. مولا کائنات کے حضور نے عرض کی یا رسول اللہ میرے اجازت ہے میں اس کے مقابلے جاواں. حضور نے اپنی دستار مبارک مولا کائنات کو خود بند. مولا کائنات جب این کر
کر کے شمشیر اٹھا کے جناب ذوالفقار نکلے نا باہر ہے جی، اور میں نے دسو علی نہ وڈا کوئی پیر، علی نہ وڈا کوئی عالم، علی نہ وڈا کوئی فاضل، علی نہ وڈا کوئی زاہد، علی نہ وڈا کوئی متقی، علی نہ وڈا کوئی صوفی. مولا کائنات نے یہ نہیں کیا ہم امن والے ہوتے ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں میں تو حضور کے مقابلے چاہیا عمر بن عبد ود کے مقابلے مولا کائنات جب جناب ذوالفقار لے کے نکلے نا تو عمر بن عبد ود آیا سامنے. انہوں نے کہا کون ہے جس کو جرت ہوئی میرے مقابلے آیا؟ تو فرمایا انا علی ابن ابی طالب، ابو طالب دا بیٹا علی ہاں. انہوں نے کہا اچھا 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 علی ہے ابو طالب کا بیٹا. ابو طالب میرا بڑا یار سی تے تیرے نام میں نہیں لڑنا. تو مولا کائنات نے پتہ کی کیا فرمایا ابو طالب ہوئے گا تیرا یار، تو آیا حضور کے مقابلے علی نے تینوں بڑھنا. انہیں کیا تینوں تمیز نہیں سکتی، انہیں کہا تینوں تمیز کس نے سکھائی گل کس طرح کرنی. انہیں کہا تینوں اے جڑا حضور کے مقابلے جائے سانوں یہی تمیز ہے کہ انہوں نے این گل کرنی. انہیں کہا پھر سدھا ہو. مولا کائنات صحابہ کہنے ہیں دھوڑ اڑی، دونوں دے گھوڑے آمنے سامنے ہوئے، پھر جناب تلواراں بجلی طرح چمکیاں، پھر دھوڑ اڑ گئی، خاموشی ہو گئی. اور کہنے ہیں اتنی دیر جب دھوڑ بیٹھنا شروع ہوئی، خاک بیٹھنا شروع ہوئی تو مولا کائنات نعرہ تکبیر بلند کر دیا واپس آئے. اور مولا کائنات نے جڑی ضرب حیدری ماری نا اس نو عمر بن عبد ود نو، کہنے ہیں کہ اس طرح سر وچ لگی اس کی تلوار اور اس کی ایتھے ریڑھ تھی ہڈی دم تک وہ درمیان چو کٹ گیا. اس کو سمجھ نہیں آئی جب انہوں نے جنبش لئی تو ایک حصہ ادھر اور ایک حصہ ادھر گریا، یعنی کہ دو درمیان چ کریا. اے علی دی ضرب ہے. کیڑی قوم کو بزدل بنا دیتا جنہ دے پہلوان کھڑے جان جدوں تک نعرہ حیدری نہ لان خون چ جوش ہی نہیں آنا. کیڑی قوم کو بزدل بنا دیتا ہے. اور مسلمانوں کو بزدلی اقبال کہتا مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں اور محکوم کے حق میں. اور اقبال کہتا کہ بہتر ہے کہ جناب شاہین کے معاملات و مزاج وہ جناب محکوم جناب بعض کے احوال و مقامات یہ بڈیروں سے دور رہیں. اور تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تدرمان نہیں دین شہبازی. بات کہنا چنگا ہویا مسلمانہ بدلیا تیرے اشکے دے قوت حیدری آ سکتی. تو تا جناب یہ کہنا کہ برگر کھائیے اور غیرت جناب جیبہ بھریے اور جناب کوئی بات نہیں فلسطین لٹ رہا ہے تو ہمیں کیا لگے، برما لٹ رہا ہے تو ہمیں کیا لگے، کشمیر لٹ گیا تو ہمیں کیا لگے، جناب شام لٹ گیا، عراق لٹ گیا، چیچنیا لٹ گیا، بوسنیا لٹ گیا، جناب لبنان لٹ گیا، ہمیں اس سے کیا لگے. ہماری جناب شام کی روٹی پوری ہونی چاہیے. تو جانوروں کی طرح زندگی بسا رہا ہے، تجھے کیا پتا ہو. اقبال کہتا ہے اگر تجھے پتا ہو تو پھر تیرے اندر یہ ہو کہ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نانے شہید پہ ہے مدار قوت حیدری. یہ اقبال نے پتہ کس بات کا ترجمہ کیا ہے؟ حضرت مولا کائنات کوفے کی مسجد میں بیٹھے ہوئے اور خشک ٹکڑے پانی کے ساتھ ایسے ڈبو ڈبو اتنی دیر میں ایک بندہ اندر آیا. اس نے کہا جناب میں علی نو ملنا. فرمایا پہلے انہوں نے کہا جی میں علی نو ملنا. فرمایا ملوانے پہلے. آپ نے جو ٹکڑے کھاتے ہیں منہ کے ہاتھ پہلے دعا مانگی جناب شکر ادا کیتا. آپ نے فرمایا مینو علی کہنا. انہوں نے کہا جناب میں اس علی نو ملنا جنہیں خیبر کا دروازہ پٹھے ہاتھ چکیا جنہوں 70 لوگ بھی مل کے ہلا نہ سکے. میں اس علی نو ملنا. آپ نے فرمایا جھلیا وہ ساڈی روحانی پاور ہے، اے ساڈی جسمانی پاور ہے. بات کرنا جہاں میں نام شریف پہ ہے مدار قوت ہے. بات کرنا ان ٹکڑے دے اوپر قوت حیدری ہے لیکن ہے کہ میں قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. بات کہنا ہے کوئی اپنی طاقت نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طاقت ہے.